IRET اسلامک ریسرچ اور ایجوکیشنل تنظیم مرزاپور UP خطبہ جمعہ۔ عنوان بہن کا حصہ نہ دینے پر ہمیشہ سے جہنمی۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی بہترین گھڑیوں میں آج بتاریخ 17 مئی سن 2024 بروز جمعہ بمقام محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ میرا موضوع سخن ہے ماں باپ کی جائیداد میں بچوں کا حصہ، یعنی میراث میں تقسیم میراث کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے بیچ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ میراث کا معاملہ اتنا نازک ہے میرے بھائی، جسے آج لوگوں نے جس کے تعلق سے بہت ہی لاپرواہی اور بے احتیاطی اپنا رکھا ہے، اور اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے بالکل نہ کے برابر کہ جیسے یہ تقسیم میراث کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کرا تو نہیں کرا، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو اگر آپ لانے جاتے ہیں، اگر اللہ کے دیے ہوئے حقوق کے موافق اگر آپ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے ہیں مال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 11 12 13 14 پڑھتے چلے جائیے، جو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تقسیم میراث کے تعلق سے، اگر اس کو نہیں فالو کرتے ہیں
تو پھر اسی قرآن نے ٹھپا لگا دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم نے آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ شفاعت کے تعلق سے جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ان کے سامنے جب سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ ہمارے امت میں سے لوگ ہماری امتیوں کو تو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شفاعت کر کے پھر جہنمیوں میں سے جتنی اللہ تعالیٰ جو میعاد بنائے گا، جو حدود جو بتائے گا، اتنے لوگوں کو نکال کر کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے۔ اس طرح سے 3 بار کریں گے، پھر آخری میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں جہنم میں وہی لوگ رہیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا۔ قرآن میں جن کے لیے ہمیشگی کا لفظ آ گیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کوئی کام نہیں آئے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے میرے بھائی، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ چونکہ یہ موضوع بھی بڑا ہے، ممکن ہے کہ ایک جمعہ میں نہ ہو سکے، پھر بھی کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹنے کی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی ماں باپ کے جائیداد میں اگر والدین ختم ہو جاتے ہیں، والد ختم ہو گئے اور بیٹے بیٹیاں اگر ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی 2 لڑکیاں جتنا پائیں گی وہ دونوں کو ملا کے ایک لڑکے کو ملے گا۔ تو لڑکے کا حصہ کا آدھا حصہ ایک لڑکی کو ملے گا، ایسے سمجھ لیجیے، کیونکہ لڑکی ایک تو ماں باپ کے جائیداد میں حصہ پاتی ہے، اور شادی ہو کے جب سسرال جاتی ہے تو وہاں شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ ملتا ہے، تو اسے دو طرف سے ملتا ہے۔ لیکن لڑکے کو تو صرف اپنے ماں باپ کی ہی جائیداد میں، اسے اپنے سسرال والوں سے اس میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا۔ اگر بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس میں جو ترکہ کا مال ہوگا اس میں سے ان کو 2/3 ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، یعنی یہاں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک لڑکی ہے اور ماں باپ مر گئے تو پوری جائیداد اس لڑکی کو ہو گئی، ایسا نہیں ہے، صرف آدھا ہی اس کو ملے گا۔ اور ایک چیز اور جان لیں، حالانکہ اسی قرآن مجید میں اسی سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے آگے آپ کو ملے گا کہ یعنی یہ سب چیزیں کب کہ وہ پوری جائیداد میں سے 1/3 حصہ، یعنی اپنی پوری جائیداد کا اس کو 3 پارٹ کر دے، 3 پارٹ کر کے ایک پارٹ جو ہے وہ جو ہے جیسے والد ہو والدہ جو وہ اگر کہیں کسی کو وصیت کرنا چاہیں، کہیں دینا چاہیں، مسجد میں دے دیں، مدرسہ میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، مسافر خانہ میں دے دیں، یتیم خانہ میں دے دیں، کہیں بھی دے دیں۔ اور اگر کسی شخص کو دیں گی تو اس کو جس کا حق اس میں نہیں نکلتا، یعنی بیٹے یا بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ یہ نہ سوچے کہ ہماری بیٹی ہے بہت خدمت کر رہی تھی اس کو دے دیں گے، ہمارا بیٹا ہے جس بہت خدمت کر رہا ہے کہ ایک حصہ بھی اس کو دے دیں باقی بچوں کو نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جن کا حصہ اللہ نے بنا رکھا ہے ان کو وصیت نہیں کر سکتے۔ تو وصیت جو کیا ہو، وصیت کو کرنے کے بعد اس کے اوپر جو قرض ہو اس کو ادا کرنے کے بعد تب جو مال بچے گا اس میں حصہ جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ یعنی میت کے ماں باپ میں سے اگر میت جو ختم ہو اس کے اگر ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اولاد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ اگر اولاد جو ہے جو مرا اس کے کوئی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہوں
تو اس ایسی حالت میں کیا ہے کہ ماں کے لیے تیسرا حصہ 1/3 جو ہے وہ ماں کے لیے ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں، جو مرا ہے لڑکا اگر اس کے جیسے اور بھی کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا، تو اگر بھائی ہو تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو۔ وہی بات آ گئی کہ جو وصیت اگر اس نے کیا ہو، کسی نے بھی جس کا مال جو ہے تقسیم کیا جائے گا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہی، اور یا ادائے قرض کے بعد، یعنی اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو پہلے وہ قرض بھی ادا کیا جائے گا، اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ اس نے کوئی وصیت کی ہو 1/3 حصے کے تو وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں تقسیم ہوگا۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ یعنی یہ جو حصے بنائے گئے ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کن کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا نہیں ہے، یہ کسی شخص کا بنایا نہیں ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ عظیم اور کون اسلام کے اندر ہو سکتا ہے؟ جو یمکی بھی نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو ہے یہ قوانین ہیں۔ تو اس کو ہمیں اور آپ کو یہاں تک کہ جو ہے بڑے سے بڑے لوگ ہوں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ چاہے وہ عالم ہوں، علماء ہوں، شہداء ہوں، بزرگ ہوں، نیک لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی کیسے بھی ہوں، وہ سب کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو مال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم کا جو طریقہ بیان کر دیا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہی پڑے گا، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اس چیز کو اپنے جو ہے دماغ میں بیٹھا رکھیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 12 میں، تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یعنی اگر مان لیجئے کہ شوہر ہے اور شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی کے پاس مال ہو اور بیوی مر گئی، بیوی ختم ہو گئی، شوہر زندہ ہے، اور اگر اولاد بھی ہیں تو اگر کوئی اولاد نہیں ہے، اکیلے شوہر ہے، تو ایسے میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اپنے بیوی کی جائیداد میں، اور اگر اولاد ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا شوہر کو اپنے بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، پھر اس بات کو دہرا رہے ہیں، پھر یہ بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنا ہوگا، اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ ہاں یہ حصہ فلاں کو دینا ہے یا فلاں جگہ دینا ہے یا کچھ جو بھی کرنا ہے، تو اس کی وصیت کو جائز وصیت ہو، وہ اس کی وصیت کو ادا کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد، اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد تب جو مال بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی بات ہے کہ شوہر مر گیا اور بیوی بچی ہے، تو بیوی اگر اکیلے ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کے وصیت میں سے وصیت پورا کرنے کے بعد، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس مال میں سے اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا بیوی کو، 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر 1/4 کا بھی پھر 8واں حصہ ملے گا۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ روپے میں 4 آنا اگر اولاد نہیں ہے تو، اور اگر اولاد ہے تو 4 آنا کا بھی آدھا یعنی 2 آنا ملے گا، یہ بیوی کو ملے گا۔ پھر وہی بات آتی ہے کیونکہ بیوی جو ہے یہ شوہر کے مال میں سے پا رہی ہے 4 آنا یا 2 آنا،
اور پھر ادھر اپنے باپ کے جائیداد میں سے یا ماں ہو تو ان کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا، تو وہ دو طرف سے پا رہی ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جو شوہر نے کوئی وصیت کی ہو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اس نے کوئی قرض ادا لیا ہو وہ قرض کی ادائیگی کے بعد، تب جو مال بچے گا تو وہ مال وہ ترکہ جو ہے وہ میراث جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ اگر وہ شخص جس کا ترکہ ہو وہ اگر کلالہ ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور بھائی اور بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا جو ہے چھٹا حصہ ہے کہ اگر بھائی ہو یا بہن ہو تو ان میں سے ان کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد۔ تو یہ بھی معاملہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی کلالہ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف بھائی بہن ہے، تو بھائی بہن کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حق بیان کر دیا ہے کہ ان کا کیا ہوگا کہ چھٹا حصہ ہے، اگر زیادہ ہوں گے تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اور اس وصیت کے بعد جو اس نے کیا ہو اس کو پورا کرنے کے بعد، اگر قرض لیا ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار۔ یہ سارے باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے کے بعد اس چیز کو جو بار بار یہ یاد دہانی دلا رہے ہیں بار بار کہ جو وصیت اس نے کیا ہو میت نے، وہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد اگر اس نے اوپر کوئی قرض لیا ہو، کسی کا قرض اس کے اوپر باقی ہو، مان لیجیے اس نے نہیں بتایا، اگر کوئی قرض دار میت کے پاس چلا آیا مرنے کے بعد آ گیا، اس نے کہا بھائی میرا اتنا قرض ہے ان کے اوپر، اور اس نے قرض کو ثابت کر دیا اگر، تو بھی تو قرض ہو جائے گا۔ تو جو بھی اس کے اوپر کا جو قرض ہو تو وہ قرض کو جو ہے ادا کرنے کے بعد اس کے مال سے یا وصیت پورا کرنے کے بعد جو بچے گا اس کے اوپر یہ معاملہ بنے گا کہ وہ تقسیم ہوگا، اور وہ چاہے شوہر کا مال ہو، چاہے بیوی کا مال ہو، ماں کا مال ہو، چاہے باپ کا مال ہو، بھائی کا حصہ ہو یا بہن کا مطلب جائیداد ہو، سب میں یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء نمبر 13 میں، تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی، رب کا قرآن سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13، یہ جو حدود ہیں، یہ جو حق ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بانٹے ہیں اور اس کو بنائے ہیں۔ یہ کسی انسان کا قانون نہیں ہے، یہ مکمل جو ضابطۂ حیات، مکمل جو سنویدھان، مکمل جو قانون دنیا اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو فالو کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ چیز جان لینے کا ہے کہ یہ حقوق، یہ حدود، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو ان کو فالو کرے گا، جو ان کو مانے گا، جو اس کے حساب سے فیصلے کرے گا، جو اس کے حساب سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، اور پھر اس کی تفصیل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے کہ کیسے کیا کس کا حصہ ہے، کیا ہے، جو چیز اور تفصیل جو ہے، ویاخیا جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو حدیث میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اور تفصیل سے ملے گا۔ حالانکہ یہ میراث کا معاملہ اتنا کہیں کہیں بانٹنے میں جو 1/3، 1/4، 8واں، 6واں، تو ذرا سا انسان کے ہر آدمی اتنا کیلکولیشن کرنے میں کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بھی ماہرین الگ ہوتے ہیں۔
علماء کرام میں سے جو میراث کے تقسیم میراث کے ماہرین ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو ان سے آپ جب ملیں گے، ان سے فتویٰ لیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو وہ آپ کو تفصیل سے ساتھ اور لکھت طور پہ بھی آپ کو سب کا حصہ بنا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ جیسے اپنے قریب میں بنارس میں جامعہ سلفیہ وغیرہ ہے، مئو میں ہے جامعہ سریہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کسی بھی بڑے ادارے سے جا کے مفتی صاحب سے مل کے وہ آپ حصے بنوا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، تو جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانے گا، تو اللہ کا حکم یہ ہے، اس کی ویاخیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی، تو جو اللہ رسول کی بات کو مانے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا۔ آخر ہم اپنی زندگی میں سارے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ اس کو جو حدود کو جو فالو کرے گا، اللہ رسول کی جو فرما برداری کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے لیے تو ہم ساری زندگی اپنی جو کوششیں، کاوشیں، محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ساری تگ و دو کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے نہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کرے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو طریقہ بیان کیا، یہ جو حدود بنائے ہیں، اس میں یہ جان لے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14، بڑی خطرناک بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو بھی آیت نمبر 11 اور 12 کا نچوڑ جو بھی آپ کے سامنے آیا کہ جو اللہ کے حدود کو بنائے ہوئے حدود کو جو مانے گا وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جن کا جتنا حصہ بنا دیا ہے، یہ کان کھول کر سن لیں، یہ جو بھی ویڈیو جہاں تک پہنچے، جو سن رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں سنیں، وہ بھی جان لیں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے، اگر آپ کا ایمان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، اگر قرآن اور حدیث کو ماننے والے آپ ہیں، تو یہ جان لیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کے خلاف اگر آپ نے حصہ بٹوارا کیا، اگر آپ بھائی ہیں، آپ نے بہنوں کا حق نہیں دیا، اگر آپ باپ ہیں، ماں ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر آپ کے اوپر حقوق آ رہے ہیں، کیا یہ میراث حق ادا کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور جان لیں، یہ میراث، یہ ترکہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، جیتے جی نہیں۔ جیتے جی نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ابا، نہیں اماں، یا جھگڑا نہیں کر سکتے، نہیں ایسا ہے کہ آپ ہمارے سب بھائی بہنوں کا حصہ بانٹ دیجئے، سب کو اپنے جیتے جی سامنے دے دیجئے، بعد میں کوئی لفڑا نہ رہے، جھگڑا نہ رہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیتے جی جو دیا جاتا ہے وہ ہدیہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا، وہ میراث نہیں ہوگی، وہ ترکہ نہیں ہوگا۔ یا کہیں یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی شادی کر دی، اس میں جہیز دے دیا، ملا جلا کے خرچ کر دیا، تو بھائی لوگ یہ کہیں جیسا کہ ایک عام چلن سا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ بھائی بہن کی شادی ہوئی، اس میں تو اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، ماں باپ نے بھی لگا دیا، ہم نے بھی دیا، بھائی نے دیا، بہن نے دیا، جو بھی کر کے اس کی شادی کر دی گئی، اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نا 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 نا، حرام ہے یہ حرام ہے۔ نہ آپ اس طرح سے شادی میں جہیز دے کر کے شادی کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی نے دیا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ بدل نہیں ہو سکتا ہے اس میراث کا، اس ترکے کا جو ماں باپ کی جائیداد میں سے نکلے گا۔ اس لیے یہ بات آدمی دماغ سے نکال دے۔ اور کئی جگہ بہنیں جو ہیں، جو ڈر کے مارے حصہ نہیں لیتی ہیں، نہیں مانگتی ہیں کہ اگر ہم اپنا حصہ مانگیں گے تو کل کو بھائی ہم کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا، نہیں آنے دے گا، ماں باپ کا گھر چھوٹ جائے گا، بھائی چھوٹ جائیں گے،
کہ تم اپنا حصہ لے رہی ہو، اب تم اپنے گھر جاؤ، اپنے سسرال میں رہو، ہمارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کہیں بہنیں اس ڈر سے جان رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے بنائے حدود ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ میں جنت میں رہے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نافرمانی کرے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدودوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جان لے آپ کی نماز، آپ کے روزہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کی عبادت، آپ کہہ دیے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا، ہم نے بدعتیں نہیں کی، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ویسا نہیں کیا، وہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے حق مار لیا اللہ کے بنائے ہوئے حد کے خلاف، اگر آپ نے اب حقوق بانٹے، اگر آپ نے تقسیم میراث میں کسی کا مال ہڑپا اور اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور دامن نہیں بھی پکڑا، اللہ کے بیان کردہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے موافق، حقوق کے موافق اگر آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، قسم اللہ رب العالمین کی، قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، سورہ نساء نمبر 14 اٹھا کر پڑھ لیجئے، کسی کا بھی ترجمہ ہو، کہ وہ شخص پھر جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اسی آیت کے لیے خصوصی طور سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے، بتایا جائے کہ صرف شرک کرنے پر ہی ہمیشہ جہنم نہیں ہے، صرف کفر کرنے پر ہمیشہ جہنم نہیں ہے، کچھ ایسے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کو اگر آپ نہیں فالو کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس میں سے ایک حق یہ ہے، ایک حکم یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ابھی زندگی ہے، ابھی اللہ نے جو وقت دیا ہے، اگر آپ کے بھی ساتھ ایسا معاملہ ہے، اگر والد مر گئے ہو، والدہ مر گئی ہو، یا والدین نہیں ہو، اگر بھائی ہو، بہن ہو، یا جو بھی ہیں، اگر ان کے حق ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، وہ مکان کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، کھیت کھلیان زمین کی شکل میں ہو، کسی پراپرٹی کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، موٹر گاڑی کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، تو اپنے جیتے جی ابھی اس کو معاملے کو دے لے کر کے معاملہ صاف کر لیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ورنہ یہ سانس کب تھم جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو باتیں گے کریں گے جو صحیح غلط، اگر آپ نے اپنے اولادوں کو بھی نہیں بتایا اور نہیں سمجھایا، اگر آپ نے خود اپنی زندگی میں اپنے بھائی بہنوں کا حقوق نہیں دیا، آپ اگر حقوق ادا کریں گے تو آپ کے اولاد بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے ہمارے والد جو تھے انہوں نے بھائی کا بھی حق دیا، بہن کا بھی حق دیا، کسی کا حق نہیں مارا، تو وہ بھی یہ تعلیم لیں گے، درس لیں گے انشاءاللہ، تو بچوں کو بھی تعلیم دینے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے حقوق نہیں ادا کیے، مارے، اور اسی حال میں بغیر توبہ کیے، بغیر ان کا حق ادا کے، توبہ کا مطلب نہیں گال پیٹنا، توبہ توبہ توبہ، توبہ یہ کہ ان کو رجوع کریے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے، ان کے مال کو ادا کیجئے، واپس کیجئے، ان کے حقوق دیجئے، اور اس میں زیادہ جو ہے کہہ لیجئے کہ دیری بھی نہیں کرنی چاہیے، سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، اور آپ اس آسرے میں چلو ہم حق نہیں، ہم ماریں گے، ہم تو دیں گے، ارے میرے بھائی جیتے جی جو ہو سکے جتنا جلدی سے جلدی دے کر کے فارغ ہو جاؤ، خالی ہو جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کے اگر پکڑ جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ملے گی۔ اس لیے پہلی فرصت میں توبہ کرنے کا، اور اللہ کے بنائے ہوئے ان حدود کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اب اس پہ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، آپ قرآن مجید گھر میں رکھ کے اٹھائیں، اس کو پڑھیں، سورہ نساء کھولیں، سورہ نمبر 4 ہے، نساء مانے عورت ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اٹھا کر کے کہ اس قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیں، آیت نمبر 11 12 13 14 اسے پڑھتے چلے جائیں، تو سب کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بھائی بہن کے کیا ان کے حق ہیں، کیا ان کے حدیں ہیں، کیا کتنا ان کا میراث میں حصہ ہے، وہ سب تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اس طرح سے اس کا حدیث میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی روشنی میں اس کو سمجھیں
اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جیتے جی اگر کوئی بھی اگر حقوق ہے حد ہے کسی کا باقی ہے اس کو دے لے کر کے یہی وہ معاملہ کا نپٹارہ کر لیں اور اپنے بہنوں کا اگر حق ہے تو بہنوں کا حق دیں اور اس میں بہت کمی ہے بہت کمزوری ہے یہاں تک کہ اہل حدیثوں کے یہاں بھی یہ معاملہ بہت کمزور ہے یا لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے ہیں لیکن اس مسئلے کے اندر یہاں بھی بڑی کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی لغزش ہوئی ہو تو میری نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے اس کے لیے تو مجھ کو معاف فرما بار الہ اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ہم میں سے جو بھی کوئی اگر ہے جن کے والدین یا والد یا والدہ نہیں ہوں اور ان کے اوپر جو اگر کسی کے حقوق ہوں اللہ کی توفیق سے ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ میرے والد میرے والدہ نہیں ہیں ہم لوگ 8 بھائی بہن ہیں الحمدللہ 5 بہن کا 3 بھائیوں کا سب کا حصہ بٹوارہ تقسیم جو ہے الحمدللہ کر دیا گیا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ صف آیت نمبر 2-3 میں ارشاد فرمایا کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے اللہ کے نزدیک ناپسند فعل ہے تو اللہ کی توفیق سے کہ ہم لوگوں نے ہم بھائی بہنوں نے الحمدللہ آپس میں مطلب سب کر کے تقسیم کر دیا گیا کسی کا کوئی حق باقی نہیں ہے اس لیے ہمیں کہنے کا پورا حق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے اوپر جو بھی کوئی حقوق ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ